الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا کلچر اس قابل نہیں کہ ہمیں اسے دیکھ کر خوش ہوا جائے. ہم اپنے معاشرے کو اگر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیں، پیش کرنا چاہیں ایز این آئیڈیل، نمونے کے طور پر، تو ہمیں اس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جو اسلام ہمیں دے کر گیا تھا، جو رسول اللہ ہمیں بتا کر گئے تھے، آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کا نمونہ ہمیں سمجھایا تھا، وہ بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی پیارا اور زندگی کے ہر گوشے کو محیط نمونہ تھا، جس نمونے پر اگر ہم چلتے، دوسروں کو، اپنے ماتحتوں کو چلاتے، تو آج ہمارا وہ معاشرہ جسے دیکھ کر انسان شرمندہ ہے، اسے دیکھ کر ہم فخر محسوس کر رہے ہوتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا جو انمول تحفہ اور نمونہ پیش فرمایا تھا، اس زندگی کی ملکہ، اس کی مکھیا اور سربراہ رسول اللہ نے عورت کو بنایا تھا. جہاں مردوں کے ذمے باہری امور لگائے گئے تھے، کمانا مردوں کی ذمہ داری، روزی کا انتظام کرنا، رزق کا انتظام کرنا مردوں کی ذمہ داری، باہر دھکے کھانا مردوں کی ذمہ داری تھی، وہیں عورتوں کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی تھی، وہ تھی خانگی امور کی. گھروں میں بچوں کی پرورش کرنا، گھر کی گھریلو جو زندگی ہے، خانگی جو معاملات ہیں، ان میں بہتری لانا. مرد جب آئے تو اس سے مسکرا کر ملنا، بیٹا آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ عورتوں کی ذمہ داری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا نمونہ پیش فرمایا تھا، اس نمونے کو، اس زندگی کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا. ایک حصہ مردوں کے ذمے تھا اور دوسرا حصہ عورتوں کے ذمے تھا. لیکن اپنی بے توجہی نے، اپنی لاپرواہی نے، اپنی غفلت نے، اور یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے انٹرسٹ نہ ہونے نے اس معاشرے کو بالکل تباہ کر دیا. عورت کا ایک حق رسول اللہ نے ہماری زندگی میں رکھا تھا. اسلام نے ہمیں ایک حق سمجھایا تھا کہ سارے کام تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں جو تمہارے گھر کی عورتیں کریں گی. اگر بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے گی، اگر ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے گی، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے گی. لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مردوں نے کہیں نہ کہیں کچھ حد تک ہی صحیح
رسول اللہ کے اس فرامین کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتوں کی ذمہ داری تو اپنے اوپر لے لی. روزی کمانا آج بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے، مرد ہی کماتے ہیں، یہ انہوں نے اختیار کر لیا. لیکن عورتوں کی جو ذمہ داری تھی، عورتوں کے ذمے جو امور سپرد کیے گئے تھے، جو کام لگائے گئے تھے، میرے بزرگوں، دوستوں، انفارچونیٹلی اور سوء اتفاق کہہ لیجئے کہ وہ ذمہ داریاں عورتیں بھلا بیٹھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے قصوروار ہم اور آپ ہیں. کیونکہ جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی، ان ذمہ داریوں کا نبھانا، ان کو انجام دینا جب ہی مشکل تھا، جب ہی ممکن تھا جب کہ ان کے اندر تعلیم دین ہو، دین کا علم ہو. آج ہمارا معاشرہ عصری علوم کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، دنیاوی تعلیم کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے دینی علوم کی تو ہمارا معاشرہ اس میں بہت ہی پیچھے ہے. جس زندگی میں ہمیں اربوں خربوں برس رہنا ہے، اس کی فکر ہم نے چھوڑ دی. سیکھنے سکھانے کا جو ماحول تھا آج ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں جہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف ماڈرن ایجوکیشن کی خاطر ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں، وہاں علم حاصل کرتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اسلام کا سودا کر بیٹھتے ہیں. آج معاشرے کے اندر جو ارتداد کی لہر ہے، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو واٹس ایپ کے اندر اور ٹیلی گرام اور فیس بک کے اندر یہ جو فگر بتایا جا رہا ہے کہ 8 لاکھ اور 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ بالکل ہی فراڈ ہے، بالکل ہی جھوٹ ہے. کہیں نہ کہیں نمبر تو ہے ارتداد کی، کہیں نہ کہیں تو کچھ تعداد ہے ہماری بہنوں کی اور بیٹیوں کی جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں میں جا رہی ہیں. اس کے پیچھے وجہیں کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ میرے دوستو، غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اس کا ذمہ دار بھی ہم اور آپ نکلیں گے، ماں باپ نکلیں گے، بھائی نکلے گا. جس بہن کو اسے دینی تعلیم دینا تھا، اس بہن کو اس نے صرف ماڈرن ایجوکیشن کا خیال کرتے ہوئے ایک ایسے اسکول میں داخل کرایا جہاں بائبل پڑھائی جاتی ہے، جہاں دوسری مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ کرایا جاتا ہے. اب ایک بچی جس نے اسلام پڑھا نہیں، جس کے گھر میں جو ذمہ داری رسول اللہ نے دی تھی ماں باپ کو کہ ماحول کو استوار کرنا ہے، سدھارنا ہے، دینی فضا بنانا ہے گھر کے اندر، وہ اس نے دیکھا نہیں. اب جب وہ اسکول میں جاتی ہے، دوسروں سے دوستی ہوتی ہے، غیروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اسلام کی قدر اور اہمیت پہلے سے ذہن میں موجود نہیں ہے، تو اب آپ بتائیں کہ وہ لڑکی اسلام چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی؟ چونکہ اسلام کی جو قدر ہے، اس کی جو قیمت ہے، رسول اللہ کی جو شخصیت ہے، ان کی جو اہمیت ہے، وہ ہم نے اور آپ نے کبھی بتایا نہیں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو. اور نہ بتانے کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ہے. وجہ میرے دوستو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی کڑا جملہ میں کہنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو وقت نہیں دے پا رہے. آج مسلمانوں میں مردوں کا جو طبقہ ہے کہیں نہ کہیں دین کا علم تو سیکھ لے رہا ہے، مسجدوں میں آ کر بیانات سے استفادہ، تعلیم کی شکل میں احادیث کی کتابوں سے استفادہ، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ان سے لوگ سیکھ بھی رہے ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں کی اچھی باتوں کو لے جا کر کے اپنی اہلیہ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر بتاتے ہیں کہ میری بیٹی میں نے آج یہ سنا، میرے بیٹے میں نے آج یہ سنا. کتنے لوگ ہیں؟ سیکھنے سکھانے کا جو ماحول تھا صحابہ کرام کے اندر، بزرگان دین کے اندر، وہ ماحول ہم سے ختم ہو گیا.
آج ہم نے صرف کامیابی کا مدار یہ سمجھ رکھا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ہو، تعلیم اچھی ہو، بھلے ہی ایمان کا سودا ہو جائے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کیا ہی بھلی بات ہوتی، کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ ہم اور آپ گھر جاتے تو جو اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملی، سیکھنے کو ملی، تعلیم میں کتابوں کے ذریعے ملی، ہم ان باتوں کا تذکرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے، اپنی اس بچی کے سامنے کرتے جو بچی کانوینٹ اسکولوں میں جاتی ہے یا دوسرے اسکولوں میں جاتی ہے، اور یہ تذکرہ کرتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے گریجولی اس کے دل میں ایمان کی اہمیت کو بڑھانے والے بنتے ہیں۔ اور جب ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت ہوتی، ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت ہوتی، تو جب کوئی دوسرا اس کی جانب نظر اٹھاتا، اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا، تو وہ ہاتھ وہ توڑ دیتی۔ وہ کبھی بھی اسلام کے نام پر سودا نہیں کرتی۔ لیکن یہ جب ہی ہوتا جب ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دین سکھلاتے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ سے باضابطہ سیکھتے تھے، پھر گھر جا کر لوگوں کو سکھاتے تھے۔ آج تو ہمارا یہ رجحان ہی ختم ہو گیا۔ ہم مسجد میں آ گئے، نمازیں پڑھ لی، مشورے میں بیٹھ گئے، تعلیم سن لی، کیا سنا، گیٹ سے نکلنے سے پہلے ذہن سے ماحول ختم۔ افسوس کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، اگر یہی باتیں ہم غور سے سنتے اور بچوں کو بتاتے، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بااخلاق اور خلیق اور ملنسار صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، ایک وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لینا۔ آپ نے فرمایا کہ دعا یہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی لی خیرا منہا، کہ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو تم یہ دعا مانگ لو کہ اے میرے رب، ہمیں اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، واپس لوٹتے ہیں، اپنی اہلیہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ فرماتے ہیں کہ آج تو رسول اللہ نے یہ بات بتائی اور بڑی قیمتی بات بتائی، انسانی زندگی میں مصیبتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو تم یہ دعا پڑھ لینا۔ ماحول تھا، ایک شوہر بیوی کو تلقین کر رہا ہے دعا کی، ایک شوہر بیوی سے دینی گفتگو کر رہا ہے۔ آج ہمارا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ آج تو گھریلو جھگڑوں میں، ساس بہو کے جھگڑوں میں مرد خود ہی کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ آخر ان کو ہم نے موقع دیا، اگر ان کو ہم انگیج رکھتے، بزی رکھتے دینی علوم کے حصول میں، تو بیوی کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہماری ماں سے الجھتی، ہماری ماں کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ بہو کے چکر میں پڑتی۔ لیکن چونکہ ہم نے دینی علم انہیں سکھلایا نہیں، دین کے جانب انہیں راغب نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج وہ آپس میں نبرد آزما ہیں، آپس میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو معمول بنا لیا۔ ہونا یہ ہوا کہ چند مہینوں کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو معمول بنا رکھا تھا۔ دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کی طرح تو مدینے کے اندر کوئی شخص ہے ہی نہیں، اور اس دعا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو میرے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ ابو سلمہ سے بہتر شخص ہماری زندگی میں آ جائے۔ وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، اور عرب کے اندر یہ کلچر نہیں تھا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح نہ کیا جاتا۔ وہاں تو اتنا رجحان تھا نکاح کا بیوگان سے کہ اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا کہ جب وہ عدت میں ہوں تو رشتے نہ بھیجا کرو۔ چنانچہ جب ان کی عدت مکمل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ام سلمہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تجھ سے نکاح کا۔ ام سلمہ کہتی ہیں واللہ، خدا کی قسم، اگر اس دنیا کے، اس مدینے کے اندر کوئی شخص ابو سلمہ سے بہتر تھا تو وہ رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ جیسی ہستی انہیں دعا میں ملی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ صرف شوہر کی بتائی ہوئی وہ دعا۔
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، یہ ماحول آج ہم سے ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اور انفارچونیٹلی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان ایسے مل جائیں گے آپ کو جن کے اندر جذبہ ہے، سوزے دروں ہے، درد دل ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ایسی اسکولوں میں داخل کریں جہاں پہ دینی تعلیم بھی ہو دنیاوی تعلیم کے ساتھ، لیکن جب وہ باہر نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی بھی اسکول نظر نہیں آتا ہے جس میں دینی تعلیم بھی انکلوڈڈ ہو۔ اس کی وجہ سے بیچارے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب کرے تو کرے کیا انسان؟ اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ دین کی اہمیت اور امپورٹنس کو اگر ہم اس کے اندر انپٹ نہ کر سکے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر، تو یاد رکھیے آج وہ اچھی ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن ایمان کا سودا کرنے کا خطرہ ہے۔ ایمان کا سودا وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ماحول میں ایسے اسکول کا قیام عمل میں لائیں جو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہمیں دیتا۔ قابل مبارکباد ہیں آپ کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے ہمت کیا، حوصلہ دکھلایا، ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہر اعتبار سے ہم ان کا سپورٹ کریں، فزیکلی سپورٹ کریں، اکنامکلی سپورٹ کریں، مالی طور پر، بدنی طور پر، ہر اعتبار سے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو اس اسکول سے دور کر لیں کہ بھائی یہ اسکول تو فلاپ ہو جائے گا، پہلی اگر ہم یہ سوچ لیں تو میرے دوستو یہ اسکول کوئی صدر محمود صاحب کا نہیں ہے، یہ اسکول ہمارا اور آپ کا ہے، ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ اس بات پہ دھیان دیجیے، اور اس میں قربانی جتنی ہمارے ذمہ داران دے رہے ہیں اتنی ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بعد میں جب اسکول پروان چڑھے گا، پہلی بات تو نیگیٹو تھاٹس آنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی فلاپ ہو جائے گا۔ ہمارے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ اسکول فلاپ بھی ہو تو ہم اپنی قربانی دے کر کے اپنے بچوں کا 1 سال برباد ہی صحیح، کم سے کم اس اسکول کے ذریعے بچوں کا ایمان تو بنے گا۔ 1 سال اگر بچوں کا برباد ہو جائے، حاشا وہ کلّا، جبکہ ایسا نہیں ہوگا، جیسا کہ صدر صاحب نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ تعلیم جو ہے 1 نمبر فرسٹ کلاس کی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن سپوز کر لیجئے 1 سال برباد بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے پروان چڑھنے میں کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو عزم یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کا 1 سال برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو اس اسکول کے ذریعے سے ان کی دینی تربیت ہوگی اس کا نعم البدل ہمیں کسی اسکول میں نہیں مل سکتا۔ لہٰذا میں بس آخر میں چند گزارشات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات انہیں سپورٹ کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہر اعتبار سے بچوں کو دے کر کے، مال و دولت لگا کر کے، جہاں تک ہو سکے اس اسکول میں ساجھے داری اور حصے داری ہماری اور آپ تمام لوگوں کی۔ یہ تو اللہ نے ان کو ہمت دی، ان حضرات کو، جو انہوں نے قدم اٹھایا، بڑی اچھی پیش رفت کی۔ اگر ہم ٹانگ کھینچنے میں لگ گئے، میرے دوستو معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، ٹانگ کھینچنے میں لگ گئے تو یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی لاسٹ میں کہہ دیں گے کہ بھائی ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے، جواب دے گئے، گاؤں کے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ پھر ہمارے بچوں کی مستقبل جو ہے نا تاریخ ہے، یاد رکھیے۔ ارتداد کی لہر جس زور سے آ رہی ہے وہ دن دور نہیں کہ وہ لہر ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اسکول کے لیے جانی، مالی، بدنی ہر اعتبار سے آپ مدد فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسکول کو پروان چڑھائے، فائز المرام بنائے، کامیاب بنائے۔